نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدق الله مولانا العظيم۔ محرم الحرام کی نسبت سے ہم نے ان دروس کا آغاز کیا۔ کل کے درس میں صحابیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی کہ صحابی کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا ہے۔ آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے، ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ حالات انتہائی ناموافق اور اس میں بعض علماء کرام کی رائے جو کہ اہمیت کے حامل بھی ہے، حق بہت آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور باطل، بدعت، گمراہی یہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ حق اتنی آسانی کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کانوں میں جب یہ نامانوس آواز پڑی تو یہ شدید مخالف ہو گئے۔ اتنے مخالف کہ مکہ مکرمہ میں سرکردہ مخالفین میں سے ایک یہ تھے۔ ویسے تو ہر کافر، ہر مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا جو مشن تھا اس کے خلاف تھے، لیکن کچھ سرکردہ تھے اور مکہ مکرمہ میں مختلف امور، مختلف خاندانوں میں آپس میں تقسیم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان مبارک تھا، ان کے ذمے بیت اللہ شریف کی تولید، یہ بیت اللہ شریف کے رکھوالے متولی تھے۔ نمبر دو، حج کے موسم میں حاجیوں کو ستو پلانا، سقایا اس کو کہتے تھے، یہ دو کام اس خاندان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا خاندان ہے، بنو ہاشم تو قبیلہ ہے، اس سے بنو ہاشم تو ابوبکر صدیق بھی ہے، بنو ہاشم حضرت عمر بھی ہے،
یاد رکھیں. لیکن ان کے اندر حضرت عبد المطلب سے اور ان کے والد عبد مناف، اس خاندان میں یہ دو کام تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان میں جو مشکل معاملات ہوتے تھے اہل مکہ کے یا مکہ مکرمہ کے ساتھ دائیں بائیں جو جڑے ہوئے قبائل تھے، ان قبائل میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو ان کے اوپر کے ایک دادا، اس دور سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ ان کے آپس میں تصفیہ کرانا اور فیصلہ کرنا. اور دوسری بات، اسی ضمن میں اگر باہر کے قبائل کے ساتھ، باہر کے اس دور میں چونکہ زیادہ تر قبائلی سسٹم تھا، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملات ہوتے تھے تو سفارتکاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھی. مخالفت اتنی بڑی، نبوت کے 7 سال گزر گئے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ حق بڑی مشکل سے بہت آہستہ جڑ پکڑتا ہے اور پھیلتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم 1 منٹ سے پہلے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ جی میں کب سے لگا ہوا ہوں. نبوت کے 7 سال میں صرف 39 آدمی ایمان لائے. 39 39 افراد، 39 آدمی ایمان لائے. اور صورتحال مکہ مکرمہ کی یہ ہے، بجائے اس کے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کسی چیز کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یار یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہرگز ایسا نہیں. دن بدن مخالفت بڑھ رہی ہے، دن بدن دشمنی بڑھ رہی ہے، اور بالآخر دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگنی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. اس مکہ مکرمہ کی وادی میں 2 شخصیتیں ہیں، دونوں کے نام عمر ہیں. ایک ہے عمر بن خطاب، نمبر 2 ہے عمرو بن ہشام، جس کو بعد میں نام ملا ابو جہل کا. اچھا یہ بھی یاد رکھنا، ابو جہل عام آدمی نہیں تھا. جاہلیت کے دور میں اس کا لقب تھا ابو الحکم. میں نے عرض کیا کہ جیسے مشکل مسائل، مشکل معاملات کو حل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کرتا تھا، اسی طرح بنو امیہ میں سے ابو جہل یہ ابو الحکم تھا. مشکل معاملات کو یوں چٹکیوں میں حل کرتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس دعا میں قبولیت اور نظر کرم فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. ابو جہل ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا، لانتی ٹھہرا،
ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے چن لیے۔ اب جب چناؤ ہو گیا اللہ کے ہاں تو اس کے لیے انداز بڑا عجیب ہوا۔ ایک دن دار الندوہ مشاورت کا گھر مکہ مکرمہ میں ایک باقاعدہ مستقل ایک ہال تھا، جس میں تمام سرداران قریش بیٹھ کر مسائل کے بارے میں گفت و شنید کرتے تھے۔ تو یہاں مشاورت ہوئی اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ یار یہ کیا ہے، یہ معاملہ بجائے سلجھنے کے دن بدن الجھتا جا رہا ہے۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، اور عام نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیٹا عبد الرحمن کافر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جا کے ایمان لایا۔ غزوہ بدر میں بھی مشرکین کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس کافر ہے۔ سیدنا علی المرتضی کے والد ابو طالب اپنے دین پر، آباء و اجداد کے دین پر کافر ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ سیدنا علی المرتضی اور جعفر طیار دونوں مسلمان ہیں، عقیل اور طالب ابو طالب کے بیٹے، وہ دونوں کافر ہیں۔ دو بھائی مسلمان، دو کافر۔ ابو بکر صدیق مسلمان، آگے بیٹا کافر، ابو قحافہ باپ کافر۔ ویسا مسئلہ عجیب و غریب صورتحال ہے مکہ مکرمہ کی۔ تو یہ جب سب اکٹھے ہوئے اس موقع پر، حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یار کیا کرنا چاہیے، باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، اب کام بتاؤ کرنا کیا۔ انہوں نے کہا بس یہی ہے کہ طریقہ ہے کہ حل ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر درمیان سے ختم کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہی ہے کہ ان کا خاندان ہے، ان کے ماننے والے ہیں، وہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے میں تیار۔ اگر میری جان جانے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہاں علماء نے نقطہ لکھا ہے بڑا عجیب کہ ہے کفر پر، لیکن جذبہ یہ ہے کہ میں قربانی دے دوں لیکن یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں سے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، نکلے راستے میں اللہ کی شان۔ اب ایک آدمی کو جب نظر آ رہا ہو اپنی موت تو اس کے تیور ویسے بدل جاتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو 10 دن 20 دن بعد، لیکن اگر میں یہ حرکت کروں گا تو اس کا ری ایکشن یہ ہوگا۔ اسی نظریے سے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا عمر خیریت، آج کچھ آپ کے تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یار، میں نے کہا کہ یہ معاملہ آج ختم کر دیتا ہوں، بڑا ہو گیا، بس اب اور مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ، کیا سمجھ رہی ہوں؟ کہا بجانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، وہاں جو جانا اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تو کیا مطلب؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا تو بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے۔ ان کا میرا بہنوئی اور میری بہن مسلمان ہو گئے، تو یہاں سے جو ادھر جانا تھا تو سیدھے ادھر مڑے۔
چلے گئے. اب اللہ کی شان کے وہاں پر یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس میں روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ہے کہ وہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہے تھے, اور سورہ حدید میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم, آگے ہے آمنوا باللہ ورسولہ. یہ آیات انہوں نے سنی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ کاش ہمیں عربی کا پتہ ہوتا, قرآن سے ہمارا تعلق ہوتا. مصر کے جمال عبد الناصر یہ سوویت یونین کے ساتھ تھا, اسی بلاک کا حصہ تھے. تو یہ روس جا رہے تھے. انہوں نے اپنے ساتھ دنیا قرات کے مشہور قاری قاری عبد الباسط عبد الصمد کو ساتھ لیا. وہاں گئے تو وہاں سب کا تعارف کروایا کہ جی ہمارا وزیر سائنس ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا. کہ اے کون ہے یہ آپ کے ساتھ, یہ کون؟ کا یہ جو ہماری مذہبی کتاب ہے قرآن مجید وہ بہت اچھی پڑھتا. انہوں نے کہا اچھا ہمیں بھی سنا دو ذرا. اب قاری عبد الباسط عبد الصمد فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ 30 پاروں میں سے قرآن میں کون سی جگہ سناؤں, لیکن اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ انہی آیات کی تلاوت کرتا ہوں جن کی وجہ سے حضرت عمر کا دل موم ہو گیا تھا. اور تاریخ نے عجیب موقع دیکھا. روس والے دہری ہیں, وہ کسی دین کو نہیں مانتے, نہ ان کے ہاں اللہ کا تصور ہے. کہتے ہیں جب میں نے تلاوت شروع کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, کہنے سب رو رہے تھے. حالانکہ نہ ان کو عربی آتی تھی نہ ان کے ہاں مذہبی تصور ہے, لیکن ان آیات کا اثر ایسا تھا کہ وہ سب کے سب رو رہے تھے. اسی صورت میں آگے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں اللہ, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود, فاعبدنی میری عبادت کرو, واقم الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ آیات سنی, اتنے میں دروازہ کھٹکایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بہن نے دیکھا تو ان کو ہو عمر ہے. جلدی سے اس دور میں قرآن کریم پتوں پر, تختیوں پر, پتھروں پر, ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا. وہ اٹھایا, الماری میں جو استاذ تھے ان کو بھی چھپا دیا صحابی کو. اور حضرت عمر آئے, کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہم نے کہا کچھ بھی نہیں. نہیں, وہ جو آپ کیا پڑھ رہے تھے اور تم بے دین ہو گئے ہو, تم نے اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے عام صحابی نہیں ہے, ان کے بہنوئی ہے سعید ابن زید, اور 10 مبشرہ میں سے. ان کو مارا عمر تھے, وہ گرا تو بہن آگے آئی. اب جب بہن آگے آئی تو چونکہ عورت ہوتی ہے بیچاری, 2 تھپڑ لگائے تو وہ گری, ہمت کی اور کھڑی ہو گئی. کیا بھائی, جس باپ کے بیٹے آپ ہیں اسی باپ کی بیٹی میں بھی. اگر تو اپنے کفر پر اتنا پکا ہے تو میں بھی اپنے ایمان پر اتنی ہی پکی. حضرت عمر فرماتے بس یہ الفاظ تھا, جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا تو یک دم میرے نا ہاتھ پاؤں کے رہے کہ بس بالکل سن سے ہو گئے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں یہ کیا تھا, یہ کیا ہے؟ نہیں,
آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں۔ ان کا اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح نا، ان کا نہیں، آپ غسل کریں گے تو تب آپ اس کو چھو سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں۔ وحدہ لا شریک، وہاں وہ بات یاد ہے کہ رسول اللہ مبارک نے وہ دعا کام کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تکوینیات۔ اب یہ تکوینیات ہیں، یہ اس کے لیے وہ اسباب بن رہے ہیں کہ اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل رہے ہیں، نعیم ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے گھر کی خبر لو، وہاں جا رہے ہیں وہاں، اور پھر ایک صنف نازک عمر جیسی شخصیت کے سامنے، اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر مار کر، نہیں، ہمارے دل سے آپ ایمان نہیں نکال سکتے، یہ وہ تکوینی امور چل رہے ہیں۔ جب غسل کیا، اللہ کی شان کے پروردگار نے ظاہر کے ساتھ باطن بھی دھو دیا۔ جب اندر دھل گیا تو ساتھ ہی کہا کہ اچھا اب تو دکھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، کلمہ پڑھو گے تو تب دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو کلمہ، نہیں، خاموش۔ اب یہ وقت ہو گیا دن کا وقت، اور یہ سارا ماجرا چلتے 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 شام ہو گئی۔ یہ شام کا وقت ہے، فرمایا اگر آپ نے کلمہ پڑھنا ہے تو پھر جا کر رسول اللہ مبارک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں۔ جی چلتے ہیں، تلوار لی اسی طرح چل پڑے، ادھر گئے۔ صفا کے ساتھ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دار ارقم جس کو کہتے ہیں، یہ دار ارقم کے نام سے جو اسکول وغیرہ یہ وہی نسبت ہے۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ سیکورٹی ہوتی تھی باہر۔ صحابی نے دیکھا تو عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور ساتھ سعید ابن زید بھی ہے، اور بعد روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں جانا، آپ اکیلے ہیں تو اکیلے جاؤ۔ تو جب یہ جا رہے ہیں، انہوں نے اندر بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اسلام، یہ تو آج کا مسلمان ہے جو انتہا درجے کا بزدل ہو گیا ہے، ورنہ خدا کی قسم مسلمان اور بزدل نہیں نہیں۔ جواب سنیں، جب صحابی نے اندر خبر دی، اندر اللہ اور اس کے رسول کے شیر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، رسول اللہ مبارک کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، یہ ہم عمر بھی ہے رسول اللہ مبارک کے۔ اور یہاں میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت حمزہ رسول اللہ مبارک کی دعوت پر ایمان نہیں لائے تھے، یہ غیرت کی وجہ سے ایمان لائے تھے۔ ہاں، آج کل تو ہمیں کیا ہے، کہتے غیرت، او ہو نہیں نہیں، غیرت وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غیرت یہ ہے، یہ ایک دن شکار پر گئے تھے، واپسی پہ آئے تو وہی تیر تلوار اور نیزے اور یہ وہ، تو لونڈی نے کہا کہ بڑے تیر تلوار لے کے پھر رہے ہو، پتہ ہے آج آپ کے بھتیجے کو اتنا برا بھلا کہا ہے، اتنا برا بھلا کہا ابو جہل نے، کہاں میرے بھتیجے کو، سیدھے یہاں سے گایا، گھر نہیں گئے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ سارے کفار اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے، اور یہ گئے اور تلوار کے ساتھ یوں ابو جہل سے کہو، تو نے میرے بھتیجے کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ سب کے سر یوں تھے،
کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا کہ سر اٹھا سکتا. کیوں؟ حمزہ کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، تھر تھر کانپ رہے تھے سارے. آج کے بعد میرے بھتیجے کو تم نے کچھ کہا، مجھ سے برا کوئی نہیں. آئے سیدھے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے کے بھتیجے آپ پریشان لگ رہے ہو. میں نے کہا ہاں بچہ اچھا. کہنے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، ان کی میں نے خبر لے لی ہے اور میں وہ سارا کام پورا کر کے آیا ہوں. اچھا بیٹھے ہوئے. رسول اللہ مبارک سے پیار بڑا تھا ان کا. فرمایا اچھا آپ خوش تو ہو جاؤ نا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ ابھی بھی پریشان بیٹھے ہوئے. فرمایا اچھا خوش تو میں تب ہوں گے جب آپ کلمہ پڑھیں. کہیں گے اچھا آپ تب خوش ہوں گے، چلو آپ کی خوشی کے لیے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت حمزہ ایسے مسلمان ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو مرحبا، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں. یہ نہیں ہوئے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ بچاؤ، دروازہ بند کر دو. نہیں نہیں، مومن بزدل نہیں ہوتا. مومن، یہ تاریخی جملہ ہے. فرمایا اچھی نیت سے آیا ہے تو کیا خوش آمدید، مرحبا، اور اگر بری نیت سے آیا ہو تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں. آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ سب خاموش ہو جائیں، میں خود بات کروں. دروازہ کھولا، اندر آئے. رسول اللہ مبارک کھڑے ہو گئے. رسول اللہ مبارک نے روبدار آواز میں فرمایا عمر کیا خیال ہے؟ میں حضور کلمہ پڑھنے آیا. بس یہ کہنا تھا. تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ یہ جو 40 آدمی ہوئے، یہ 40واں مسلمان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں. اس موقع پر سب کی زبان سے نعرہ تکبیر، اور سب نے کیا کہا اس انداز سے کہ مکے کی یہ، چونکہ مکہ مکرمہ کے سارے جو پہاڑیاں ہیں وہ سارے کے سارے پتھریلی ہیں، وہاں آواز جس کو بازگشت کہتے ہیں، صدائے بازگشت، وہ آواز ٹکراتی ہے تو یہ گونج اٹھا ہے تو مکے میں کہ کیا ہو گیا ہے. خیر یہاں بیٹھے رہے. اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، رسول اللہ مبارک نماز پڑھنے لگے. 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے نماز تھی، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، مطلقاً نماز تھی، 5 نمازیں نہیں تھی لیکن نماز تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور یہاں پڑھتے ہیں تو بیت اللہ میں کیوں نہ پڑھیں. اچھا یہ پابندی حضرت عمر نے لگا کہ یہ خبردار یہاں کسی مسلمان کو نہ دیکھوں. رسول اللہ مبارک کے اخلاق کریمانہ یہ تھے. فرمایا آپ کی قوم پسند نہیں کرتی، آپ کی قوم، یہ نہیں فرمایا کہ تو نے تو سارا کچھ کیا ہے، ہم تو فوراً کیا کرتے ہیں لا پا کے رکھ دیتے. نہیں، اخلاق یہ ہے. فرمایا میں قوم کو دیکھ لوں گا. اور پھر یہاں سے رسول اللہ مبارک درمیان میں ہے، ایک طرف حضرت حمزہ ہے اور ایک طرف حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے گئے، آرام سے وہاں نماز پڑھی اور پھر اعلان کیا کہ لوگوں یہاں سن لو، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا. اس کے بعد پھر کوئی موقع ایسا نہیں آیا، کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خود صحابہ فرماتے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری سے اسلام باہر تب نکلا جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا.
سکھ کا سانس ہم نے تب لیا جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا تو اب علی الاعلان بیت اللہ شریف میں آنے جانے لگے, اور علی الاعلان ایک دعوت, اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلنے لگی. یہ سارے کے سارے معاملات. جب ہجرت کا موقع آیا, مشرکین مکہ بھی انتہائی ظالم لوگ, وہ جانے بھی نہیں دیتے تھے. کوئی علی الاعلان ہجرت نہیں کر سکتا تھا. چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلتے تھے. حضرت عمر کی جب باری آئی, تلوار لی, آئے, بڑے سکون کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد کہا بھائی میں نے جانا ہے, ہجرت کرنی ہے, اگر کسی کو شوق ہو تو آ جانا. علی الاعلان مکہ مکرمہ سے نکلے, مدینہ منورہ پہنچے, اور وہاں عوالی میں رہے, جہاں مسجد قباء شریف ہے, عوالی میں رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد جتنے غزوات ہیں, کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, بلکہ جب شہادت کا موقع ان کا آتا ہے اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہے, اس پر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حضرت عمر کے خلافت کو مسلمان تو مسلمان, کافر بھی مانتے ہیں. آج بھی کئی یورپین ممالک میں عمری لا ہے, عمری حضرت عمر کے قوانین ہے, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوانین بنائے تھے, وہ آج بھی یورپین ممالک میں لاگو ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تو چونکہ خیر مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, تو ہمیں تو خیر ان قوانین کی ضرورت نعوذ باللہ نہیں ہے. خلافت ایسی بے مثال کہ صرف انسان نہیں, ایک دن زلزلہ آیا, زمین ہلنے لگی, سیدنا عمر فاروق نے درہ یوں مارا, عالم عادل الہی, آپ پر میں نے عدل قائم نہیں کیا, ہل کیوں رہی ہو؟ ان کے دور خلافت میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا. مصر فتح ہوا, وہاں دریائے نیل کا معاملہ یہ تھا کہ ہر سال ایک خوبصورت دوشیزہ پانی رک جاتا تھا, بہتا نہیں تھا, چلتا نہیں تھا آگے. رکتے 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 آبادی میں داخل ہونا, تو لوگ پھر ایک بچی لے کر بناؤ سنگار کر کے جیسے دلہن بناتے ہیں اور اس کو پانی میں پھینکتے, پانی چل پڑتا تھا. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ تاریخی بات ہے. جب مسلمانوں کی باری آئے تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لکھی, فرمایا یہ پرچی لے جا کے نیل میں ڈال دینا. اور پرچی میں صرف 2 جملے لکھے. اس میں یہ بات عرض کر دوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے عرب کے 1% ان لوگوں میں سے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. یہ لکھنا جانتے تھے. دست مبارک سے لکھا, نیل اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہو تو چلو, نہیں چل رہا تو نہ چلو. زیادہ باتیں نہیں. وہ پرچی پھینک رہی تھی, آج تک بہ رہا ہے, دوبارہ رکا نہیں.
ایک چیز. اور پھر بدبختوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. تینوں خلفائے راشدین کو، لیکن حضرت عمر کو کچھ زیادہ. کبھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کو مارا اور ان کا نعوذ باللہ حمل بھی ضائع کروا دیا. میں یہاں صرف آپ سے ایک سوال کروں گا. سیدنا علی المرتضیٰ کو ہم شیر خدا کہتے ہیں، کیا سیدنا علی المرتضیٰ اللہ کے شیر ہیں؟ آج کا میرے اور آپ جیسا گیا گزرا آدمی ہمارے سامنے جتنے مرضی کوئی بڑے سے بڑا طاقتور جابر ظالم ہمارے گھر والوں کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے؟ بولو ہاں. تو سیدنا علی المرتضیٰ سے یہ ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے اور وہ انہی کا مشیر بن جائے؟ ہاں ممکن ہے. لیکن جو شراب پی کر بکواس کر رہے ہوں اور بھنگ پی کر سننے والے ہوں، ان کو کیا پتا ہے؟ ناممکن ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. میرے آپ کے یہ پیرا فورس جگہ جگہ صرف تھڑا یا کسی کی قبضہ کی ہوئی جگہ پر مکانات یا غلط جگہ پر کوئی ریڑی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں کہ پہلے ہمیں مارو تو پھر آ گیا، پھر نہیں دروازہ توڑ دیا. سوال یہ حضرت علی کہاں تھے؟ ہاں یہ علی کی شان ہے، یہ توہین ہے. خدا کی قسم اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ علی شیر خدا کھڑے ہو؟ تو اس کو پھر اگلا نام کیا دیا جاتا ہے کہ یہ آپس میں ملی بھگت سے ہو رہا ہے. تو کیا جواب ہے پھر؟ نعوذ باللہ. میں نہیں کہتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نہ سیدنا عمر کے بارے میں نہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں. لیکن جو بدبخت بھونکتے ہیں ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ تم نے جو یہ بکواس کیے بھونکے ہو، یہ بتاؤ عمر نے تو کر دیا بقول تمہارے، سیدنا علی المرتضیٰ کہاں تھے؟ تو بتائیں تو صحیح. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اور جو خلافت کا دور مبارک ہے، اس خلافت میں وہ کیا کرتے رہے اور ان کی خلافت کیسی تھی، اس کی تھوڑی سی جھلک انشاءاللہ العزیز کل بیان کر کے پھر اگلا موضوع دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جن بزرگوں کا، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین، خلیفہ ثانی کا تذکرہ ہو، یا اللہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما، ان کی سچی غلامی نصیب فرما. یا اللہ ان کے قدموں میں ہمیں حشر کے میدان میں یا اللہ اٹھنا نصیب فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.